نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ہم ایک نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت عثمان غنی ذو النورین داماد رسول خلیفہ سوئم کی شخصیت اور ان کے کارناموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی تھے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مضبوط بنیاد جو ہے اسلام کے لیے قائم فرمائی، جس کے اوپر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شاندار عمارت تعمیر کی، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام جو ہے 1400 سال میں سے تقریباً 1200 سال ڈومیننٹ رہا، غالب رہا۔ ان شخصیات کا اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اسلام کے غلبے میں ایک بہت نمایاں مقام ہے اور بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ان مشاہیر کی خدمات کو جو ہے سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانا چاہیے۔ تو آج ہم خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ دونوں کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبی رشتہ تھا، تعلق تھا، رشتہ داری تھی۔ یعنی آپ اپنے والد حضرت عفان جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کی طرف سے بھی آپ 5ویں پشت پر جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی جو والدہ ہیں ان کی طرف سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت پر جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ پھر دوسری رشتہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ یعنی آپ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد جو بہن تھیں ان کے بیٹے تھے۔ یعنی آپ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی جان تھیں ام الحکیم البیضاء، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سگی پھپھو لگتی تھیں۔ یعنی حضرت عبداللہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کی نانی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھیں، اور ان کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اس طریقے سے اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو ایک اور جہت ملی کہ اور یہ شرف جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صاحبزادیوں کو یکے بعد دیگرے، جب پہلی کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد دوسری صاحبزادی آپ کے عقد میں دیں، آپ کے نکاح میں دیں۔ اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ انبیاء کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، 1,24,000 جو ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے عقد میں کبھی نہیں رہیں۔ یہ شرف، یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور اسی لیے آپ کا لقب جو ہے ذو النورین تھا۔ جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں اور آپ کے تمام اہل خانہ نور ہیں۔ تو چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، آپ کے عقد میں تھیں، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دوست تھے، اور یہ وہ شروع کے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی یعنی کہ دلیل، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا،
بلکہ بغیر معجزہ دیکھے صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ نے جو 40 سالہ زندگی مکہ کے اندر گزاری تھی اس کو دیکھ کر یہ سارے لوگ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مناقب کو ذکر کرتے ہیں جو مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان سے بیان کی ہے، یعنی کہ وہ تمام چیزیں، وہ شرف، وہ منزلت، وہ رفعت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، وہ انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کی، اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس کو رقم کیا۔ تو پہلی چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنے مناقب میں، آپ نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے نکاح میں، جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں نے کبھی گانے بجانے کی مجلس کے اندر شریک نہیں ہوا، یعنی لہو و لعب سے اور اس قسم کی باتوں سے آپ بچپن سے ہی دور رہے۔ تو فرمایا کہ میں کبھی گانے بجانے کی مجلس میں شریک نہیں ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی برائی کی تمنا نہیں کی، یعنی دل اتنا پاک تھا، روح اتنی پاک تھی کہ زمانے جاہلیت سے ہی نہ آپ نے کبھی شراب پی، نہ کبھی آپ نے حرام کاری کی، نہ آپ نے کبھی زنا کیا، آپ ہر ان تمام برائیوں سے پاک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت میں بھی آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کھیل کود میں مشغول نہیں ہوا، جس طرح سے بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں اور میلوں میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے انجوائے کرتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مناقب میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کبھی کھیل کود میں مشغول اور منہمک نہیں ہوا۔ پھر آپ نے جو ہے فرمایا کہ میں اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا، اور اگر کوئی غلام نہیں ملا تو کسی اور دن اس کے بدلے میں غلام آزاد کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جب سے اسلام لے کر آئے اس وقت سے لے کر آپ مرتے دم تک یہ آپ کا ایک معمول رہا کہ آپ ہر جمعے کو ایک غلام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کبھی حرام کاری نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن پاک کو جمع کیا، چونکہ آپ حافظ قرآن تھے اور کاتب وحی بھی تھے، تو آپ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پورے قرآن کو جو ہے جمع فرمایا۔ اور پھر چونکہ آپ کی جو حیا ہے وہ بہت مشہور ہے، تو اور آپ کو شرم و حیا کا پیکر کہا جاتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے مناقب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی سطر کو نہیں دیکھا، اپنی شرمگاہ پر نظر نہیں ڈالی، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے کہ کبھی جو ہے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا نہیں، کبھی اپنی سطر کو نہیں دیکھا۔ تو یہ وہ مناقب ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان سے بیان کیے، اور جس کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں رقم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خلفائے راشدین اور اصحاب رسول جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، جو بھی ان کی پیروی کرے گا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصحاب کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔